وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں میں۔ پہلے یہ ہے کہ یہ مہینہ جو جمادی الاول کا ہے، اس میں حضرت شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مہینہ ہے، اور ابھی 17 جمادی الاول جو تھی آپ کی وفات اور عرس کی تاریخ تھی، آپ کا وصال تھا یوم ماشاء اللہ۔ کیونکہ آپ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے اس مہینے میں تھوڑا سا، کہ ہماری آپ سے ایک قوی نسبت ہے سلسلہ مداریہ میں، اور سلسلہ مداریہ کی 3 شاخوں سے ہماری نسبت ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ہندوستان میں سلاسل کے اندر ایک قدیم سلسلہ ہے۔ چشتی، قادری، خانوادے یہ بعد میں آئے ہندوستان میں۔ سب سے پہلے ہندوستان میں آپ وارد ہوئے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ 292 ہجری میں یہ ہندوستان آئے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ہدایت فرما کے بھیجا تھا، اور جب آپ ہندوستان آئے ہیں تو آپ گجرات کے ساحل پہ اترے، پہنچے ہیں، اور گجرات سے آپ نے اپنے سلسلے کا آغاز کیا۔ ہند و پاک میں کم و بیش آپ کے جو ہیں ایک روایت کے مطابق 1400 چلے ہیں، چلا گائیں 1400 کے قریب ہیں، بعض روایت میں 950 کے قریب ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی کراچی میں بھی ایک بزرگ جو ہیں وہ آپ کے خلیفہ ہیں، اور وہ ہیں حضرت سلطان سخی منگو پیر بابا۔ یہ جو ہیں حضرت شاہ بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ کے خلفاؤں میں سے، اور آپ نے یہاں پر بہت کوشش کی۔ آپ ملنگ مسلک رکھتے تھے، ملنگی مسلک۔ اسی طرح آپ سے پورے ہند و پاک میں یہ سلاسل پھیلے، اور کم و بیش کہا جاتا ہے کہ ہند و پاک میں آپ کے پوری دنیا میں قریباً 3000 خلفاء ہیں، اور ان میں بڑے نامی گرامی اور جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ تو یہ ایک جو خانوادہ ہے مداریہ سلسلہ ہے، اعلیٰ حضرت کا شجرہ بھی شجرہ بیت مداریہ خاندان سے ہے وابستہ، اور حضرت شاہ برکت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو برکاتی جن سے ہیں، وہ بھی مداریہ خاندان سے وابستہ ہیں۔ قادریہ کے ساتھ ساتھ آپ کا مداری سلسلہ بھی ہے۔
تو اس طریقے سے یہ خانوادہ جو ہے حضرت مجدد الف ثانی بھی کا شجرہ بھی مداریہ خاندان سے جا کے ملتا ہے۔ تو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس طریقے سے ایک بڑے خانوادہ یہ مانا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری جو ہیں وہ افواہیں بھی ہیں اور بہت ساری تہمتیں اور بہتان بھی ہیں کہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ وہ ایک کتاب کی روایت کے تحت سنہ سنابل کے شیخ عبد الواحد بالگرامی جو خود بھی ان کے آبا و اجداد مداری تھے سلسلے سے تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات اپنی ایک کتاب میں لکھی، اس کتاب کے علاوہ کہیں نہیں ملتی یہ بات، ایک بات۔ لیکن قطع نظر اس بات سے کہ جو سلسلہ منقطع ہوتا ہے اس کا فیض ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ کا فیض ختم نہیں ہوا، آج تک جاری ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ، اس میں بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس سلسلے سے خرقہ محبت ملا۔ آپ کی ایک عرصے تک حضرت شاہ بدیع الدین احمد قطب المزار سے صحبت رہی، تو یہ ایک بڑا وسیع سلسلہ رہا اور اس میں بڑا فیض ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر ملنگوں کا کوئی سلسلہ ہے تو سارے ملنگ اسی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ داریا خاندان سے ایک آپ کا ایک بڑا وسیع سلسلہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ تو تمام ملنگی سلسلہ آپ سے ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دیوان گان کہلاتے ہیں۔ چار بڑے خانوادے ہیں: دیوان گان، طالبان، خادمان اور عاشقان، اس سلسلے کے۔ تو جتنے بھی ملنگ ہیں زیادہ تر وہ دیوان گان میں، ان سے ان کا سلسلہ ہے۔ تو ہمارا جو شجرہ ہے ان سے وہ مختلف واسطوں سے ہے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے حضرت شاہ جعفر دی، آپ سے ہمارا سلسلہ چند واسطوں کے ذریعے حضرت شاہ جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ ہمارا لگتا ہے۔ اور ایک سلسلہ ہمارا حضرت شاہ قطب بنائے دل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واسطے سے ہے کہ آپ کو حضرت شیخ جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور حضرت شیخ بھڈن بڑانچی مداری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک نسبت ہماری حضرت شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خلافت اور اجازت حضرت شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار سے بھی ہے، اور حضرت شیخ اجمل بھڑانچی سے بھی ہے، جو مداری تھے، جن کا اجملی سلسلہ کہلاتا ہے، وہ مداری اجملی، تو ان سے بھی بات۔ تو یہ ایک بڑا وسیع اور بڑا پر اثر اور بڑا پر تاثیر سلسلہ ہے۔ اس میں بڑی سخت ریاضتیں، بڑے شریعت کے اور طریقت کے پابند ہیں، یعنی کہ جو اپنے اسلاف پر ہیں نا، یعنی کہ جو اپنے اسلاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور بہت اس سلسلے پہ
توجہ دیتے ہیں وہ بڑی ریاضتیں رکھتے ہیں اپنی. اس سلسلے میں خلافت اور اجازت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ نفس کشی کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اس سلسلے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ اہل ملامات کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اکثر بزرگوں نے وہ راستہ اختیار کیا. اس کی وجہ تھی نفس کشی. کمال بات یہ ہے کہ نفس کو جتنا ذلیل کیا جائے روحانی درجات اتنے بڑھتے ہیں. اور اسی لیے بہت سارے بزرگوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ نفس کشی ہو. دیکھیں پورا تصوف جو ہے وہ اس کی اصل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ تمہارا تزکیہ کیا جائے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا، احسن تقویم فرمایا کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے. مگر اگر یہ گرتا ہے اپنے مرتبے سے تو اس کی وجہ اس کے اعمال ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ اپنے اعمال میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. تو تصوف جو ہے یا سلوک جو ہے وہ اعمال کے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کا نام ہے. علم اس بات کا نام نہیں ہے کہ تو دوسروں کے عیب پہچان لے. علم اس بات کا نام ہے کہ تو اپنے نفس کی معرفت کو جان لے. جس نے اپنے نفس کی معرفت کو جانا اور اس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا. علم آگہی یہی ہے. علم اگر تجھے تیرے نقص نہیں بتا سکتا تیرا تو پھر تیرے کس کام کا. اگر علم دوسروں کے نقص بتا دے تو وہ تو دوسروں کے لیے ہدایت بن گیا، مگر تو گمراہ کا گمراہ ہی رہا. تو گویا اصل چیز جو ہے علم سے جو چیز تعبیر ہے یا علم جس چیز علم کا فائدہ جس چیز کو ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے نقائص کو پہچان جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں. تو ظاہر باطن کو یکساں کرنا بلکہ باطن کو ظاہر سے بھی زیادہ بہتر کرنا یہ علم تصوف ہے. اگرچہ ہم میں
وہی خصائل رذیلہ باقی رہیں اہل تصوف ہو کر، کہ جس کو ہم بغض، حسد، کینہ، بہتان، ہم میں سے نہ نکلا تو ہم پہ کیا اثر کیا؟ ہم کیسے صاحب تصوف و صاحب سلوک ہوئے؟ جس طرح ظاہری نماز اذکار کی شرائط ہیں کہ بھئی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبل روح ہونا، یہ ساری شرائط میں سے ہے نا، نیت کرنا۔ اگر اس میں سے ایک بھی شرط کم ہوگی تو نماز میں نقص پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے تصوف کی بھی شرائط ہے، اہل سلوک ہونے کی بھی شرط ہے۔ صوفیہ کے نزدیک تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی بیعت ہی حرام ہے جو حسد، کینہ، بغض، بہتان، لالچ سے بھرا ہوا ہو۔ اہل تصوف کے نزدیک، صوفیہ کے ہاں، تربیت جس چیز کا نام ہے وہ علم نہیں سکھاتے۔ علم کے لیے تو مدرسے ہی ہیں۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ خانقاہیں علم نہیں سکھاتی تھی، تربیت کرتی تھیں تاکہ وہ علم نکھرے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو تربیت گویا کیا ہوتی ہے اور کیا تھی؟ تربیت یہی خصائل رذیلہ سے پاک کرنا تھی۔ اور صوفیہ اکرام کی سب سے زیادہ توجہ انہی باتوں پر ہے کہ وہ اپنی ظاہری اصلاح کریں پہلے۔ اگر سلسلے میں مرید ہو کر، بیعت ہو کر، تربیت لے کر ہمارے دل سے بغض نہ نکل سکا، حسد نہیں نکل سکی، بہتان نہیں نکل سکا، لالچ نہیں نکل سکا، دنیا کی محبت نہیں نکل سکی، دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر ظلم کرنا نہیں نکل سکا، تو گویا کون سا سلوک، کون سا تصوف؟ ارے اسلام تو ایک عام آدمی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے کہ تو صاحب سلوک ہو اور پھر تیرے اندر یہ خصائل ہو۔ تو کیا نتیجہ نکلا بھائی ایسے علم کا؟ کیا نتیجہ نکلا ایسے سلوک کا؟ کیا نکلا ایسا نتیجہ ایسی پیری مریدی کا؟ تو خانقاہیں
تو اخلاق کا کمال سکھاتی ہیں کہ بندہ کے دل میں یہ یقین پیدا کراتی ہیں کہ تو جواب دہ ہے. دیکھو، اگر ہمارے اسلام کی بنیاد 3 باتوں پر ہے نا، توحید، رسالت اور یوم آخرت. اگر ہم یوم آخرت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر سب چیزوں کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتی پھر. تو خانقاہوں کا جو معاملہ ہے، جو خانقاہوں کی اصل جو کام ہے خانقاہوں کا، وہ ہے اصلاح نفس کرنا. تیرے اندر محبت پیدا کرنا اللہ اور اس کے رسول کی، اطاعت پیدا کرنا، صبر و شکر کا مادہ پیدا کرنا، توکل اور بھروسہ رکھنا، یقین پیدا کرنا. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک خسائل رذیلہ ہم میں سے نہ نکل جائیں. صبر وہ کرے گا جس سے خدا کی ذات پہ یقین کامل ہوگا. ورنہ بے یقین کیوں صبر کرے گا؟ شکر وہ کرے گا جس کو یہ ہوگا نعمت اس کے ساتھ ذریعے اس کے طرف سے آئی ہے. اور جس کو یہی نہیں ہوگا، جو یہ کہے گا کہ یہ تو میں نے اپنی ترکیب سے کمائی ہے، تو وہ شکر کیوں کرے گا؟ تو خانقاہوں کا پہلا سبق جو ہے وہ ہے اصلاح نفس. اور جب اصلاح نفس ہوتی ہے نا تو علم کی بھی تزکیہ ہو جاتا ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر، میں لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں؟ یعنی کہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ان کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیسے کروں؟ آپ نے کمال بات فرمائی اس کو. آپ نے فرمایا کہ تو ایسے تربیت کر کہ تجھے زبان استعمال نہ کرنی پڑے. تربیت کے 2 نقطے آپ نے فرمائے کہ ایک یہ کہ تجھے زبان استعمال نہ کرنی پڑے، یعنی کہ اپنے کردار سے تربیت کر، کہ اپنا کردار ایسا بنا کہ لوگ تجھے دیکھ کر جب اس پر عمل کریں تو ہدایت پائیں. تربیت ہوگی لوگوں کی.
ایک اپنی زبان کو بلا وجہ نہ کھول. جب تک بہت ضروری نہ ہو تو نہ بول. اس قابل ہو جائے گا کہ لوگوں کی تربیت کرے گا. ایک واقعہ میاں صاحب سناتے تھے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بہت زمانے کی بات ہو گئی، کچھ بات ذہن بھی رہتی ہے، کچھ نکل بھی جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت باعزت کے پاس بہت لوگ اکٹھے ہونے لگے، بڑے بڑے آس پاس کے بڑے لوگ آنے لگے، اور ان میں بڑے علماء، فضلاء اور مالدار، ہر طرح کا طبقے کا لوگ آنے لگا، تو آپ کی عبادت میں خلل ہونے لگا، رجوع میں خلل ہونے لگا. کہ میں آپ پریشان ہوئے کہ میں ان کو کیسے روکوں. تو آپ نے کیا کرا کہ آپ ایک طوائف کے پاس پہنچ گئے. آپ نے اپنی آسا، ٹوپی اور لوٹا اس کو دیا کہ یہ لے، اور یہ پیسے لے، تجھے ایک کام کرنا ہے. اس نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب جمعے کے دن جب میں جامع مسجد سے نکلوں نماز جمعہ پڑھ کے، تو یہ جمعے کی مسجد کے دروازے پہ مجھے لا کر دے دینا. اس نے کہا لے، اتنے سا کام ہے، میں آ جاؤں گی، دے دوں گی. اب آپ جمعے کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو ایک ہجوم ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو اس عورت نے کہا کہ حضرت آپ یہ ٹوپی، یہ آسا اور یہ لٹیا بھول گئے تھے. آپ نے مجھ سے لے لی. اب وہ تو چلی گئی، پھر جو لان تان شروع ہوا، سب چلے گئے، سب بھاگ گئے، آپ اکیلے رہ گئے. آپ نے آن کے شکر ادا کیا. لوگوں نے جو آپ کے بہت قریب مرید تھے آپ کے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. سب کے اعتقاد بھی ظاہر ہو گئے. آئی سمجھ میں؟ اور میری بھی جان چھوٹ گئی. آپ نے یہ مداریہ خاندان جو ہے نا، آپ سے ہی جا کے ملتا ہے. تو یہ ملامت کا ایک طریقہ تھا. اب آپ جو ہیں حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 3 بزرگوں کو خلافت اور اجازت دی ہے ٹوٹل، جن سے سلاسل چلے ہیں بہت. نقشبندی سلسلہ بھی آپ سے ہی چلا، کتنا بڑا سلسلہ ہے. شتاریہ بھی آپ سے ہی چلا، مداریہ بھی آپ سے ہی چلا. آپ کو تین بزرگوں سے الگ الگ اجازت تھی. ایک طرف حضرت امام جعفر صادق سے، بعض کتب میں امام کاظم سے، لیکن وہی باپ بیٹے. تو امام جعفر صادق اور ان سے پھر امام قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور ان سے سلمان فارسی،
اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق. تو یہ نقش بندی، شتاری اور مداری یہاں منتہی ہوتے ہیں جا کے ایک طرف. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ طریقت کے بہت بڑے امام ہیں. اتنے بڑے سلاسل آپ پر منتہی ہو رہے ہیں جا کے. دوسری طرف حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داؤد تائی سے اجازت تھی، اور ان کو حضرت حبیب اجمی سے، اور ان کو حضرت حسن بصری سے، اور ان کو مولائے کائنات سے. تو ایک طرف یہ سلسلہ اس طرح منتہی ہوتا ہے جا کر. ایک طرف حضرت باعث بستامی کو حضرت عین الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ سے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام یمن الدین شامی تھا. آپ بھی شام کے رہنے والے تھے باعث بستامی بھی. تو حضرت یمن الدین شامی یا عین الدین شامی، یمن الدین شامی جو تھے یہ حضرت عبدالعزیز مکی سے، اور وہ بعض روایت کے مطابق کہ حضرت ابو سعید حبشی، اور پھر بلال حبشی، اور پھر مولا کائنات. یہ کلندری سلسلہ بھی اسی طریقے سے ہے، کیونکہ کلندری سلسلے کے جو پیشوا ہیں حضرت پیر خضر رومی کلندر ہیں. آپ کو حضرت جمال الدین مجرد سے، اور ان کو حضرت عبدالعزیز مکی سے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ حضرت بلال حبشی تک چلا جاتا ہے. اسی طرح حضرت جمال الدین مجرد کو حضرت باعث بستامی سے بھی اجازت ہے. تو اس طرح یہ سلاسل ہیں، اور یہ سارے کے سارے بڑے صاحب شریعت، اور طریقہ ان کا اہل ملامت، یعنی کہ لوگوں میں مشہور ہونا نہیں چاہتے تھے. اپنی عبادت، اپنی ریاضت کو لوگوں سے چھپاتے تھے کہ لوگ ہمیں متقی نہ جانیں، پرہیزگار نہ سمجھیں، کوئی عابد زاہد نہ سمجھیں. کیوں؟ اسی لیے نفس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے کہ کوئی شخص اگر تمہارا دو چار لوگ عزت کرتے ہیں تو تمہارے اندر تکبر آ جاتا ہے. اور حدیث ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں تکبر ہوگا وہ جنت کی ہوا نہیں سونگے گا. تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے. جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کری، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں ہدایت پر ہوں، تو اس سے بڑی گمراہی نہیں ہوتی دوسری. کیوں؟ کہ انسان کے ہر دشمن بہار ہے، مگر یہ اس کے اندر ہے. اس سے نہیں چھوٹتی جان، مہد سے لے کر لحد تک لگا رہتا ہے ساتھ. اور ہمیشہ بھونکتا رہتا ہے کہ اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر.
اور بعض صورتوں میں شیطان اس کا مددگار ہو جاتا ہے بہت، اور حامی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خانقاہوں میں جس چیز کی سب سے زیادہ تعلیم اور توجہ ہے وہ ہے اصلاح نفس۔ اسی لیے ان کا سارا علم اور سارا فوکس اپنے نفس پر توجہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ راندے دنگا کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، لمحہ بھی نہیں لگاتا، اور بندے کو ایسے کرتا ہے کہ جیسے کوئی 10 منزل کی سیڑھی پہ کھڑا ہوا اور نیچے سے کوئی سیڑھی نکال دی جائے۔ اب وہ کہاں گیا؟ یا تو لٹک گیا، یا گرا تو چور چور ہو گیا۔ شیطان کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ کس نے کرا؟ اسی کے اپنے نفس نے تکبر پیدا کرا نا۔ اور تکبر بھی کیا پیدا کرا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کمال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تخلیق آدم فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے۔ اور اس میں ہی اس نے اپنی روح پھونکی اور اپنی صورت پر بنایا، جبکہ اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے۔ مگر صفات کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ مرید ہے، کہ وہ ارادہ کرتا ہے، یہ بھی ارادہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے، وہ کلام کرواتا ہے، یہ بھی کلام کرتا ہے۔ یہ حادث ہے، وہ قدیم ہے۔ اس کی تمام صفات حادث ہیں۔ تو یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو اس نے کس کو کمتر جانا؟ اللہ کے دوست کو۔ اس کو بوجھ کس سے پیدا ہوا؟ اللہ کے دوست سے۔ اور اس نے اس کا انکار کیا۔ اب کمال بات یہ ہے کہ کوئی کفر کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ وہی کہلاتا ہے، گناہ گار عاصی کہلاتا ہے۔ مگر واحد یہ ہے کہ جو ملعون کہلایا،
یوم الدین تک کے لیے مردود ہو گیا. کس کی طرف سے یہ اعزاز اس کے لیے آیا؟ کس کی طرف سے یہ وعید آئی؟ آدم علیہ السلام کے لیے کیا اعزاز آیا کہ یہ صفی اللہ، اللہ کا دوست ہے، اور اس کے لیے کیا وعید آئی کہ ملعون ہے، یہ مردود ہو گیا. تو دو باتیں رہیں اس میں. ایک تو یہ کہ اس کے نفس نے اس کو یہ ابھارا کہ تو بہتر ہے اس سے، اور ایک اللہ کے محبوب بندے کے لیے اللہ کی محبوب تخلیق پر معترض ہوا اور اس سے بغض اور حسد کی. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا. آج وہ اولاد آدم سے بدلہ لینا چاہتا ہے. تو آج بھی وہ اولاد آدم سے اسی طرح بغض حسد کینہ رکھتا ہے جس طرح اول کا تھا، اور چاہتا یہ ہے کہ میں جس حال میں ہوں اس اولاد آدم کو بھی اسی حال پہ لے جاؤں. تو اس نے کہا نا کہ میں بہکاؤں گا ان کو. تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا بس نہیں چلے گا. اب اللہ کے بندے کون ہیں جن پہ بس نہیں چلے گا اس کا؟ وہی اولیاء اللہ ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے، اس کی آزمائشوں پہ صبر کرنے والے، اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والے. اس کے دوست کون ہو گئے اور کون گمراہ ہوں گے؟ اولیاءہم الطاغوت، یعنی کہ طاغوتوں کے دوست بھی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ جو دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول جائیں گے، جو ظلم کریں گے. تو وہ دنیا کی محبت اتنی شدید ان کے دل میں بٹھا دے گا کہ وہ اس محبت میں نہ ظلم سے گریز کریں گے، نہ غیبت سے گریز کریں گے، نہ حسد سے گریز کریں گے، نہ بغض سے گریز کریں گے. اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حال میں کسی بھی حد تک جائیں گے تاکہ دنیا حاصل ہو جائے بس. اور ان کے لیے اللہ تعالی نے ذلت رکھ دی. اللہ تعالی ہمیں اس راستے سے محفوظ رکھے. اسی لیے صوفیہ کے ہاں، صوفیہ کے نزدیک تربیت لازم ہے. اسی لیے ان کے اصول کے مطابق کہ جو متکبر ہو، جس کو تکبر ہو، جس میں بغض ہو،
جس میں حسد ہو، جس میں اناد ہو، جس میں دنیا کا لالچ ہو، جو ظلم کرنے سے بھی نہ گریز کرتا ہو اپنے مقصد کے لیے، ایسے انسان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں وہ بیعت کا اہل نہیں ہے۔ خلافت جو ہے وہ ایک اعلان ذمہ داری ہے۔ کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ تو خود بھی شریعت کے تابع رہے گا، اپنا اصلاح نفس کرے گا، اور لوگوں کو بھی ترغیب دے گا۔ لوگوں کو بھی ان خسائل رذیلہ سے نکالے گا۔ لیکن جب آدمی اس راستے پہ قدم رکھتا ہے تو اس کو دو دشمنوں کا سامنا ہے۔ پہلا دشمن اس کا نفس، اور دوسرا دشمن شیطان۔ اب شیطان جو ہوتا ہے وہ خالی انسانوں میں سے نہیں وہ جناتوں میں سے نہیں ہوگا۔ سورہ ناس کی آخری آیت کہہ رہی ہے من الجنت والناس، اور وہ وسوسہ ڈالنے والے جو ہیں نا وہ جناتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ کہ وہ لوگوں کے دلوں میں، ان کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ جناتوں میں بھی سے ہیں اور وہ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب جناتوں میں سے تو شیطان ہے، شیاطین ہے، اور انسانوں میں سے ان کے معاون مددگار جو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اگر خلیفہ جس کو خلافت ہو سلسلے کی، اس کا مقصد نہیں وہ نہیں ہے کہ وہ مخدوم ہو گیا خلافت کے بعد، بلکہ اب اس کی خدمت شروع ہوئی ہے۔ وہ تو اب خادم ہو گیا، پکا خادم ہو گیا اب وہ۔ اب اس کو خدمت دینی ہے۔ اب ایک عام آدمی سے زیادہ اس کو عبادت کرنی ہے، ایک عام آدمی سے زیادہ اس کا یقین ہونا چاہیے، ایک عام آدمی سے زیادہ شریعت پہ اس کا عمل ہونا چاہیے، ایک عام آدمی سے زیادہ وہ اپنے خسائل رذیلہ کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اگر علم ہو اور تربیت نہ ہو تو وہ علم پھر فساد بن جاتا ہے۔
وہ پھر فساد بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قد افلاح من تزکا. وذکر ربہ فصلی. یعنی کہ کامیاب ہو گیا وہ. کیا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیے کے بعد جو ذکر ہے اور جو نمازیں ہیں ان کا مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے. کیونکہ تزکیہ ایک ذوق یقین پیدا کرتا ہے. اور جب ذوق یقین ہوتا ہے تو پھر حضوری ہوتی ہے. اور جب حضوری ہوتی ہے تو پھر اس نماز کی کیا بات ہوتی ہے، اس ذکر کی کیا بات ہوتی ہے. تو ہمارا مقصد اور ہمارا کام جو ہے، وہ لوگ جو بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سلوک سے ہیں، ہم خلیفہ ہیں، ہم سلاسل چلاتے ہیں، ہمارا سلسلہ ہے، تو گویا کیا وہ اپنے بزرگوں کے قدم پر ہیں؟ کیا وہ اپنے نفس کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، یا صرف لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی اصلاح پہلے ضروری ہے. کون سا عقل مند ہے وہ جو دوسرے کو تو جنت میں بھیج دے، خود جہنم میں کود جائے؟ ہاں، حضرت عمر نے کسی صحابی سے پوچھا کہ بے وقوف کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اے امیر، بے وقوف وہ ہے جو دنیا کے لیے آخرت برباد کر لے. آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑا بے وقوف کون ہے؟ کہا اے امیر آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسرے کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کر لے. بھئی ایک تو دنیا کے لیے کرے گا نا اپنی آخرت خراب، چلو دنیا پائے گا، لیکن ایک وہ جس کو نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے اور وہ کسی اور کی وجہ سے خراب کر لے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی دنیا خراب کرنے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر لیں. کسی کی دنیا خراب کر بھی دو گے اگر تم، تو کتنے دن کے لیے؟ اگر اس کا رب نہ چاہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم نے تو کر ہی لی نا خراب اپنی. ورنہ اگر کسی کی ہو بھی گئی بیچارے کی تو وہ کتنے سال جیے گا؟
جانا تو اس نے رب کے سامنے ہی ہے، لیکن کل کھاتا تو رب نے بھی کھولنا ہے نا، پھر تیری آخرت کہاں کھڑی ہوگی؟ ہمیں بچنا چاہیے ان باتوں سے۔ اسی لیے صوفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ تو ہر شخص کو بے عیب دیکھ، بس عیب اپنے دیکھ۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ جب تو اپنے عیب دیکھے گا نا اور اپنے عیب نکالے گا خود اپنے میں سے، تو لوگ تجھے دیکھ کے اپنے عیب نکالنے لگیں گے۔ ہمارے بزرگوں کی تو ہمیں یہی تلقین تھی کہ اپنی اصلاح میں کوئی کسر اٹھا کے مت رکھو، اور کسی کے اندر 99 عیب ہوں اور ایک خوبی ہو، تو اس کے 99 عیبوں سے نظر ہٹا کر اس کی خوبی پہ نظر کرو، اور اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کہ کسی کے عیب کی طرف دیکھنے سے ہمارے دل میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کو کمتر جاننے لگتے ہیں اس کے عیب کی وجہ سے، اور دوسرے اس کے عیب کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا عیب اس کے عیب میں چھپ جاتا ہے، کہ پھر اپنے عیب کی طرف نظر ہی نہیں جاتی، پھر ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یہ بھی تو ہے، اگر میں ہوں تو، اگر مجھ میں کچھ گناہ ہے، کچھ گناہ گار ہوں، تو یہ بھی تو ہے ایسے ہی۔ وہ فرماتے تھے کہ نہیں، اس طرف مت دیکھو، کبھی اپنے آپ سے مطمئن مت ہونا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، ہر دن یاد کرنا وہ دن رات کو کہ آج میں نے کوئی اچھا خوبی کا کام کیا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو اس پہ رونا بیٹھ کے کہ آج کا دن ضائع ہو گیا میرا، اور کل کی کوشش کرنا کہ بہتر گزرے۔ ایک دن میں نے میاں سوال کیا، میں نے کہا میاں عبادت جو ہے وہ کون سے دن، کون سی رات، اتنی راتیں آتی ہیں، کس میں زیادہ کرنی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے؟ فرمانے لگے کہ بیٹا، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو تمہاری آخری رات ہو نا، اس میں عبادت خوب کرو، اور بڑے دل سے کرو، کیونکہ ایک ہی رات کرنی ہوتی ہے بس خالی۔ تو میں نے کہا میاں، کسی کو کیا پتا کہ آخری رات کون سی ہو سکی؟ تو کہنے لگے پھر ہر رات کو آخری رات سمجھ کر کرو۔ تو ہمارے بزرگوں کی تو ہمیں یہ تعلیم ہے۔ فرماتے تھے کہ عبادت اور اطاعت کو طبیعت نہ بناؤ، محبت بناؤ، عادت نہیں بناؤ اپنی۔
کہ بس عادت کے تحت نماز پڑھ لی، عادت کے تحت روزہ رکھ لیا، نہیں، اس میں محبت پیدا کرو، یہ محبت سے ہو، شریعت تمہاری طبیعت بن جائے کہ اس کے بغیر تمہاری طبیعت کو جس طرح قرار نہیں آتا نا، آدمیوں کو کہیں درد ہوتا ہے تو سکون نہیں آتا، تو اس طریقے سے کوئی بات غیر شرع ہو جائے تو تمہیں سکون نہیں آنا چاہیے۔ اپنی طبیعت بناؤ شریعت کو، کہ صوفیہ کا طریقہ ہے یہ۔ اور جب بندہ اس کام میں لگتا ہے اللہ پر یقین اور اس کی محبت کے ساتھ، تو وہ اللہ کے راستے پہ قدم رکھ دیتا ہے۔ اب ارادہ تیرا تھا اور تو نے محبت سے اس راستے میں قدم رکھ دیا، انجام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے رب کے ہاتھ میں۔ تو اگر تو اپنی منزل تک نہ بھی پہنچا اور تیری عمر نے وفا نہیں کری، تو وہ تجھے کامیابوں میں لکھے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا انجام پر تیرا کچھ اختیار نہیں تھا، وہ تیری نیت پر فیصلہ کرے گا تیرا۔ تو ہمیں سب سے پہلے جتنے بھی خلفاء ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جس سلسلے کے بھی ہیں، ہمارے ہیں یا اور بھی سلسلے کے جس کے بھی ہیں، ہماری ان سب کی ذمہ داری ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو بھی اچھی بات بتائیں، سیدھا راستہ دکھائیں، سیدھی بات بتائیں۔ دیکھو، ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد کیا چاہتے ہیں اس سے ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب راستے بھی دو ہیں، تجھے کون سا سیدھا راستہ دکھا دے؟ تو اس نے خود ہی فرما دیا کہ انعمت علیہم، وہ جس کے چلنے والوں پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا ہے؟ اصل سمجھنے والی بات ہے یہ۔ انعام جو ہے نا، اصل جس کو ہم انعام کہتے ہیں، وہ ہے رضا۔ کہ تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے، کہ جن کے چلنے والوں سے تو راضی ہوا، جس راستے پر تو خوش ہوا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق میں قرب نہیں ہے، عشق کا اصل قرب نہیں ہے، عشق کا اصل رضا ہے، کہ محبوب کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہی انعام ہے۔ اور جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے، جس کو اس کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔
ادخلی فی عبادی ادخلی جنت، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اصل ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا، یہ ہماری نعمت ہے، ہمارے لیے یہ ہمارے لیے انعام ہے کہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ جب اس کی رضا حاصل ہو گئی تو جنت کہاں جائے گی؟ جنت تو اس کے دوستوں کی ضیافت کی جگہ ہے نا۔ اب اس کی رضا کیسے حاصل ہو؟ زبان سے تو نہیں ہوگی خالی، اس کی رضا جب حاصل ہوگی جب تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ کہ اس کے احکام کے آگے، اس کی محبت کے آگے اپنا سر جھکا دے، مکمل اس کی غلامی میں آ جا۔ مکمل اطاعت میں آ جا۔ اب اتنی بڑی بارگاہ میں پہنچنا، کوئی کہیں کسی محفل میں جاتا ہے، کسی بادشاہ کی محفل میں جاتا ہے تو وہ گندے سندے کپڑے پہن کے جاتا ہے؟ چاہے قرض لے چاہے ادھار لے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتا ہے، تب اس کی محفل میں جاتا ہے۔ اب اگر تو اس کی محفل میں جانا چاہتا ہے تو یہ جو ساری گندگیاں نفس کی ہیں پہلے یہ تو نکال۔ پہلے ان سے تو پاک ہو۔ جب ان سے ہی پاک نہیں ہوا تو پھر کیا اس کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہے بندہ؟ نہیں ہے۔ اس کی مخلوق، الخلق عیال اللہ، خلق اللہ کی عیال ہے۔ اس کی مخلوق سے تو بغض رکھے، اس کی مخلوق کو تو کمتر جانے، اس کی مخلوق کو تو ذلیل کرے، اس کی مخلوق سے تو کینہ کرے، اس کی مخلوق پہ تو ظلم کرے، اور پھر چاہے کہ وہ تجھ سے راضی رہے۔ تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ اپنا قانون تیرے لیے نہیں بدلے گا، تجھے اپنے آپ کو اس کے لیے بدلنا ہوگا۔ اب یہ ایک دن میں کسی کی نہیں نکلتی،
یہ خسائل رذیلہ نکالنے کے لیے ایک عمر چاہیے. سخت کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرو. ایمان والا تو وہی جو خدا سے ڈرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ جہاد جو ہے اس کے راستے میں، وہ یہ خسائل رذیلہ ہی کو تو نکالنے کا جہاد ہے اصل. یہی تو مجاہدہ ہی ہے. یہ بڑا سخت ہے. اسی لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. دشمن سے لڑنا جہاد اصغر ہے، تلوار سے لڑنا. اور اپنے نفس کے خلاف لڑنا اور اس کی اصلاح کرنا جہاد اکبر ہے. تو یہ راستہ جہاد اکبر کا ہے. یہاں طالب المولا ہی ٹکتے ہیں، طالب دنیا نہیں. اس چیز پر بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اور جو اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ انہی کو اپنا دوست بناتا ہے. پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پھر ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے. انہی ایمان والوں میں سے اللہ اپنے دوست چنتا ہے اور پھر ان کو اندھیرے سے نکالتا ہے اجالے میں، یعنی کہ وہ مرکز تجلیات ہو جاتے ہیں. ان کی ذاتیں برکت والی ہو جاتی ہیں. کیوں برکت والی ہو جاتی ہیں؟ کہ لوگ ان سے ہدایت پاتے ہیں، لوگ ان کے ذریعے حق کا راستہ پاتے ہیں. تو اللہ ان کو برکت والی ذاتیں کر دیتا ہے، برکت عنایت کر دیتا ہے. ہمارے لیے برکت والی وہ چیز ہے جس سے ہم رب کو پائیں. یہ نہیں کہ کاروبار میں اضافہ ہو جائے، یہ نہیں کہ دنیا کی نعمتیں مل جائیں، بلکہ برکت والی وہ ذاتیں ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اللہ کا راستہ پاتے ہیں. وہ برکت والے ہو جاتے ہیں. ورنہ تم سے زیادہ مال اور متا تو کافر و مشرکوں کے پاس ہے. زیادہ اسباب تو ان کے پاس ہیں، تو ان کے پاس کون سے برکت والے ہیں؟
تو برکت کی ڈیفینیشن ہم غلط لیتے ہیں نا. وہ بستیاں برکت والی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم راہ ہدایت کی طرف چلتے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جن کے ذریعے ہمیں اطاعت حاصل ہوتی ہے. نہ کہ مال و اسباب حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. مال و متاع ہمارے لیے ہمیشہ فتنہ رہتا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر بھی مال و اسباب میں ہے. وہ یہ ہے کہ بندہ اطاعت کرتا ہے، مگر اس کے دل میں کہیں اطاعت میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. اطاعت اس کی جو ہے وہ اپنی عزت و شہرت کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنا مقام چاہتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کے حساب سے اس کے مال و اسباب کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر دنیا کی شہرت کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے اوپر. کیوں؟ کہ وہ انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے، انہی سے محبت کرتا ہے. بظاہر وہ اطاعت میں ہوتا ہے، مگر محبت اس کی اس میں ہوتی ہے، اور جستجو اس میں ہوتی ہے اس کی. تو اللہ وہ دروازہ اس کی طرف کھول کے اور اس کو اسی میں لگا دیتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ نعمت کا دروازہ کھل گیا. اللہ اس کو اس نعمت کے شر میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا، وہ اس کو خیر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اور وہ رفتہ 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 اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے. پھر عزت و شہرت ہوتی ہے تو تکبر آنے لگتا ہے. مال و اسباب بڑھتا ہے تو ظلم بہتر آتا ہے، اور محبت بڑھتی ہے مال کی. پھر تو اس کی جڑ نیچے سے کٹ رہی ہوتی ہے، اوپر تنا کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ شر ہے اس کے لیے، اور اللہ نے اس کی نعمت کے شر میں مبتلا کر دیا اس کو. جس چیز میں بھی خیر ہے اس کا ایک پہلو شر میں ضرور نکلتا ہے، جو دنیاوی اسباب ہے. انسان جس کو دنیا میں نعمت سمجھتا ہے، اسباب سمجھتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، وہ علم ہو، وہ بزرگی ہو، سب میں ایک پہلو نکلتا ہے
کیوں؟ کہ جن کے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی اور اللہ کا اس میں فضل شامل حال نہیں ہوتا، تو ان کی بزرگی بھی ان کو شر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ ابلیس بھی تو معلم الملکوت تھا۔ فرشتوں کو درس دیتا تھا نا۔ لیکن شر تو کہیں تھا نہ موجود۔ وہ کب سر اٹھاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اس سے بچنے کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے عمل سے غافل نہ ہو، اپنے رب سے غافل نہ ہو، اپنے آپ کو خود وہ عالم، بزرگ، مالدار، دولت مند، بادشاہ نہ سمجھے۔ اپنے سب اسباب کو اپنے رب کی طرف سے سمجھے۔ تو جب اس کی طرف سے ہے تو تیری کیا اوقات ہے؟ پھر جھگڑا ختم ہو گیا۔ پھر کس بات پر؟ پھر اسی کا نام پکار، اسی کا نام اونچا کرنا جس نے دیا ہے۔ پھر تیری عزت شہرت کیا ہے؟ کمال بات یہ ہے کہ دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی، یہ کسی سے کبھی راضی نہیں ہوگی، نہ ہوئی ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرے۔ اگر دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رہا تو یہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ اور رب کو راضی کرنے کے لیے تجھے کتنی بھی ذلت اٹھانی پڑے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تجھ سے تیرا رب راضی ہوتا ہے اور وہ کتنی آزمائشوں سے اور کتنی ذلتوں سے راضی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، کر اس کو راضی۔ یہی محبت ہے، یہی عشق ہے۔ پھر ہی تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے فطرت کو تبدیل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو آپ کا لباس اتار دیا اس نے۔ اللہ نے اس کے بدلے آگ میں خلد پہنا دی۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا پہننے کے لیے، آپ کو لباس پہنایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں لباس اترا تھا۔ تو جو ذلت تجھے اللہ کے راستے میں اٹھانی پڑے اللہ کی رضا کے لیے، وہ ذلت نہیں ہے۔ وہ محبت کی نشانی ہے۔ میں نے ایک بار میاں صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میاں یہ بتائیں کہ عشق میں امتحان کیوں ہوتے ہیں، آزمائشیں کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ آزمائش اور امتحان عشق میں اس لیے ہیں تاکہ کوئی کم ظرف عشق کا دعویٰ نہ کرے۔
اور کمال بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پہلے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ بندے کی کیا طاقت ہے اور کیا اوقات، جب بندہ خود سے کچھ کرے۔ یہ فضل رب کا ہوتا ہے کہ رب جس بندے کی سے محبت کرتا ہے، جس پر اپنا فضل کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور اپنی محبت کو کمال تک لے جاتا ہے تو اللہ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے اعلان کر دو کہ یہ میرا دوست ہے۔ تو جب فرشتے آسمان دنیا پر اعلان کرتے ہیں تو دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت کوئی کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا، کسی کی صرف اللہ ہی ڈال سکتا ہے۔ دعویٰ ہے اللہ کا قرآن میں کہ تم اگر سارے جہاں کی دولت خرچ کرو تو کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ تو ہمیں اگر اطاعت کی اور اللہ سے محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اب اللہ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اپنے راستے پہ بلانا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں دوڑنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ فضل کسی کسی پہ نہیں ہوتا، کسی کسی پہ ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ بات کب پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ جب ہمارے اندر اپنی اصلاح کی لگاؤ پیدا ہوگا۔ تو میرے بھائی، بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کسی بات پہ نہیں ہو سکتی سوائے اس بات کے کہ اب بیعت صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور حکم کے تابع ہونے کے لیے ہو سکتی ہے۔ سلاسل میں جو بیعت ہے وہ یہی بیعت ہے، بیعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی لیے حوالے کر رہا ہے کہ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول تک لے جائے۔ بیعت کسی پیر کے خزانے کو بھرنے کے لیے نہیں ہے، بیعت کسی شخصیت کی پرستاری کا نام نہیں ہے، بیعت خالی اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلا دے، اور عہد لے اس بات کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلے گا، اور اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ تربیت کرے اس کی اس طریقے پر۔ تو بیعت بھی کرو تو اسی بات پر کرو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ پکڑنا ہے، ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے عالم بننا ہے تو وہ مدرسے جائے گا، کسی نے انجینئر بننا ہے تو وہ کالج جائے گا،
ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل کالج دیکھے گا، وکیل بننا ہے تو لا کالج میں جائے گا، ہے نا یہ بات؟ مگر کسی نے اللہ کو پانا ہے تو اہل اللہ کے پاس جائے گا. یہ کلیہ ہے. اور اہل اللہ وہی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد ہے. اور وہی طریقہ درست ہے جو تجھے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کا راستہ دکھائے. اور تیرا مخلص وہی ہے جو تیرے اندر سے خصائل رذیلہ کو دفع کرنے کی ترغیب کرے. اور تیرے اندر محبت، یقین، صبر، شکر، استقامت، عبادت کا شوق پیدا کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں، پوری کوشش کریں، جتنا بھی ہمارے پاس وقت بچا ہے، جتنا اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، دیکھو زبان سے نہیں، کردار سے ادا کریں اس کو. اپنی اصلاح اپنے کردار سے کریں اور پوری کوشش کریں اس کی. اور یاد رکھو اپنے سے کسی بھی مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر نہ جانو اگر بہتر نہیں جان سکتے تو، ورنہ کوشش کرو کہ اپنے سے بہتر جانو. آئی نہ سمجھ بات؟ لوگوں کے عیب مت دیکھو، اپنے عیب دیکھو، کوشش کرو نکالنے کی. دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. سورہ حمزہ میں فرماتا ہے بڑی خرابی ہے بہتان لگانے والوں، چغل خوری کرنے والوں. احادیث میں ہیں، آپ نے فرمایا کہ بہتان کا کے بارے میں کہ نوح کی زمانے میں کوئی بڑھیا کہ آج تو بہتان لگا. کس زمانے کی؟ نوح علیہ السلام. تو اپنی 80 سال کی عبادت ضائع کر، اور آج کے دور پہ کسی پہ لگا دیتا ہو. تو اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم سب مسلمانوں کو احتیاط رکھنی چاہیے. اسلام ہمیں لوگوں کی خطاؤں کو نظر انداز کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم نظر انداز کریں. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ایسا ہی کریں. اگر اپنی، کیونکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کے طریقوں پہ نہیں چلتے تو پھر کیا سلسلہ، کیسا سلسلہ، پھر کیسی بیعت، پھر کیسا واسطہ؟ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات ہم نہ کریں جس سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف ہو. ہماری کوئی زبان کا الفاظ ایسا نہ ہو کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو. یہ ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے ان باتوں سے. ورنہ اگر ان باتوں پہ ہم نہیں آتے تو ہمارا چلہ کرنا، ہماری وظیفے کرنا، ہماری عبادت کرنا،
یہ سارا کا سارا فضول ہے. تسبیح گھما کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی مخلوق کو ذلیل کر رہا ہے. کب قبول کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالی ہدایت فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند رہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے، اور ہمارا آخر اسلام پر اور صحیح عقیدہ اہل سنت پر کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی محتاجگیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے محفوظ فرما، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی اموات ناگہانیاں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.